أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے لکھ دیا ہے فی الزبور زبور میں صحیفوں میں من بعد ذکر نصیحت کے بعد ان الارض یرثها بے شک زمین کے وارث ہوں گے عبادی الصالحون میرے نیک بندے زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ آج اسی پر ذرا تھوڑی وضاحت کے ساتھ بات کرنی ہے، اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ یہ سورۃ الانبیاء کا درس نمبر 18 ہے۔ آیت نمبر 105 آپ نے پڑھی۔ سبق کا عنوان ہے بشارت وراثت ارضی برائے صالحین۔ بشارت یا خوشخبری وراثت ارضی برائے صالحین، نیک لوگوں کے لیے زمین کی وراثت کی خوشخبری، عباد الصالحین عباد الرحمن کے لیے۔ ربط گزشتہ آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے آخرت کی خوشخبری کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب ایک دنیاوی خوشخبری کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی زمین کی وراثت اور بادشاہت کی خوشخبری، وراثت ارضی کی خوشخبری کہ زمین کے وارث، زمینی سلطنت، زمینی بادشاہت، زمین پر حکمرانی، یہ بھی اللہ کے نیک بندوں کو ملے گی۔ جو نیک بندے ہوں گے ان کو وراثت ارضی ملے گی انشاءاللہ، اور یہ ہو بھی چکا۔ صحابہ کرام کو زمین کا وارث بنایا گیا، زمین پر انہیں غلبہ دیا گیا، اقتدار ان کو حاصل ہوا۔ حالانکہ جس وقت یہ آیت آئی تھی ذہن و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ صحابہ کرام کمزور ترین، مالی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ ترین، مالی اعتبار سے کمزور، یہاں تک کہ پورا لباس بھی بعض حضرات کو میسر نہیں ہوتا تھا، بعض حضرات کو پورا لباس بھی میسر نہیں ہوتا تھا، یا اوپر کی چادر ہوتی یا نیچے کی چادر ہوتی، یا جوتے نہیں ہوتے، ایسی حالت تھی۔ جی گھر میں ایک کمبل ہے، آدھا نیچے لے لیتے آدھا اوپر کر لیتے، اتنا کچھ ہوتا، لیکن ایمان سے دل بھرے ہوئے تھے۔ مہمان آ گیا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، چلو جو تھوڑا بہت ہے مہمان کو کھلاتے ہیں، بچوں کو بلا کر سلا دیتے ہیں، یہ حالات تھے ان کے۔ لیکن دنیا پر بادشاہت کی انہوں نے، اپنے وقت کے گورنر بنے۔ جب حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے اسلامی سلطنت کو 8 صوبوں میں تقسیم کیا تھا، تو یہ گورنر بھی بنتے رہے، اور ایک وقت غلامی کی زندگیاں، پریشانی کی زندگیاں، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے ان کو تخت الثری سے اٹھا کر ثریا تک پہنچا دیا۔ خود نہ تھی جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ کا رسول جب تشریف لائے، اسی لیے اس کو کسی نے یوں کہا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی،
عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی. تو صحابہ کرام جن کے پاس مالی اعتبار سے تھا ہی نہیں کچھ، اللہ نے ان کو سلطنت دی، حکمرانی دی، خلافت دی، گورنر بنایا، عہدے ملے ان کو. اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا کہ میں تمہیں خلافت عرضی دوں گا، زمین کی بادشاہت دوں گا، وہ وعدہ پورا ہو گیا. اس میں اشارہ تھا خلافت راشدہ کی طرف، خلافت راشدہ کی طرف. اور یہ خلافت عرضی سابقہ کتابوں میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ کے بعد ان کے جانشین ہوں گے، خلافت قائم کریں گے، امیر المؤمنین بنیں گے. اور ایسا وقت آیا، دنیا نے دیکھا، ان کے کب ذہن و گمان میں ہوگا کہ یہ بوریا نشین لوگ کیسر اور کسرا کے خزانوں کے بھی مالک بنیں گے. کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی؟ لیکن اللہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بڑی طاقت تو کوئی نہیں ہے. آج دنیا کہتی جو ان کے پاس بڑی طاقت ہے، فلاں ہو جائے گا. اللہ کے ایک کن کہنے کی دیر ہے، نہیں ارادے کی، بس تیس نیس ہو جائیں گے سب. اور ان ظالموں کا نام و نشان بھی نہیں بچے گا. ان کو اپنے اسلحے پہ ناز، اپنے ایٹم پہ ناز، یا کسی دوسرے ملک کے سہارے اور حمایت پہ ناز، لیکن ایمان والوں کو ناز اللہ کی طاقت پہ. اس لیے کہ وہ منتقم بھی ہے. جب وہ انتقام لیتا ہے تو بڑی اچھی طرح لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خلافت عرضی کا وعدہ کیا اور یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے تذکرے سابقہ کتابوں میں بھی ہیں. مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل. تورات اور انجیل کے اندر بھی صحابہ کرام کے تذکرے تھے. اچھا، یہ یہود و نصارہ جو تورات اور انجیل جانتے تھے ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ صحابہ ہی ہیں، ان کو بھی پتہ تھا یہ علامات ان کی ہیں، اور ان کو پتہ تھا یہ اللہ کے رسول ہی ہیں، اور ان کے ساتھی ایسے ہوں گے، پتہ تھا سارا. ضد تھی. فرمایا خلافت عرضی سابقہ کتابوں میں بھی ہم لکھ چکے ہیں، یعنی رجسٹری ہو چکی ہے. ہماری بارگاہ سے صحابہ کرام کے نام خلافت عرضی کی رجسٹری ہو چکی ہے، اور ایسی پکی رجسٹری ہے کہ باقی انبیاء کی کتابوں میں بھی اس کو درج کیا ہوا ہے. عن قریب وہ وقت آنے والا ہے، یہ بوریا نشین کیسر اور کسرا کی سلطنت ان کے قدموں میں ہوگی. کیسر اور کسرا کے خزانے ان کے قدموں میں ہوں گے. کیسر اور کسرا کے کنگن اور تاج بھی ان کے پاس آ جائیں گے. اور ایسا ہوا. تاریخ پڑھ کے دیکھیے، تاریخ پڑھ کے دیکھیے، واضح ہو جائے گا قرآن نے سچ کہا یا نہیں کہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، کہاں ہے سراقہ؟ حاضر ہوا، فرمایا یہ لے کنگن پہن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے، جو بندہ پیچھے گیا تھا جس کا گھوڑا دھنس گیا تھا، فرمایا تو ان اونٹوں کے چکر میں کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے، کیا وہ وقت ہوگا. پہنائے حضرت عمر نے اس کے ہاتھوں میں. تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ کی بات سچ ثابت ہو گئی. تو اب ان لوگوں کو تو ناز تھا اپنی سلطنتوں پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ہاتھوں ان کو مرغوب کر دیا. سب مرغوب ہو گئے اور مغلوب ہو گئے.
کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس طرف بھی رخ کرتے، قدم اٹھاتے، فتوحات ان کے قدم چومتی تھی. کیوں؟ ایمان مضبوط تھا. الہی کلمت اللہ کا جذبہ ان کا سربلند تھا. آج الہی کلمت اللہ کا جذبہ ختم ہو گیا، وہ جذبہ مٹ گیا جس کی وجہ سے آج مسلمان رسوا ہو رہے ہیں. اس خوشخبری کے بعد فرمایا عبادت گزاروں کے لیے ایک عجیب اطلاع ہے. مقصود کیا ہے؟ یہ اتمام حجت ہے. تو عباد الصالحین کا لقب ان لوگوں کو ملے گا. ولایت اور بادشاہت دونوں ایک کمبل میں جمع ہوں گے. جب فرمان روا اللہ کا نیک بندہ ہو تو یہی خلافت ہے. حکومت کرنے والا دل میں اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، نیک بندہ ہو، اس کو اپنی آخرت کی فکر ہو، تو یہی زمین پر اللہ کا نائب ہے. یہ زمین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. پھر اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن جو زمین اللہ کی ہو اور احکامات اپنے جاری کرنا چاہے، نظام یہاں پر اللہ کے دشمنوں کا رائج کرنا چاہے، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اس کا حشر فرعون، نمرود اور قارون والا ہوگا. اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو، یہ سوچ اور فکر لے کر آنے والے ہی کامیاب ہوں گے. خون خوار درندے نہیں بننا چاہیے. عباد الصالحین کے لقب سے ملقب ہونا چاہیے. تب ایسا بندہ جو نیک، صالح، متقی، پرہیزگار ہے، ظاہر کے اعتبار سے امیر سلطنت ہے، ظاہر کے اعتبار سے امیر سلطنت ہے اور باطن کے اعتبار سے شیخ طریقت بھی ہے، ایسا بندہ ہو، پھر نظام خلافت اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو نازل کردہ احکامات ہیں اس کے مطابق ساری ترتیب چلے گی، ورنہ نہیں چلے گی. اس خدا کی زمین پر خدا کا نظام چاہیے، غیروں کا نظام نہیں، یہود و نصارہ والا نظام نہیں، ہندوؤں والا نظام نہیں. اور اس کا یہ ربط بھی ہو سکتا ہے، گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ پہلی بار کی طرح دوبارہ مخلوق کو ہم پیدا کریں گے. تو اب یہ بتایا کہ وہ وعدہ قریب آ گیا ہے. جب نبی آخر الزمان تشریف لے آئے تو سمجھ جائیے قیامت آ گئی ہے. لہذا غفلتوں سے نکل جائیے، بدعملیوں سے باز آ جائیے. فرمایا ہم نے تورات کے بعد زبور میں بھی انبیاء سابقین کے صحیفوں میں یہ لکھ دیا کہ سرزمین شام اور ایران کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، باوجود بادشاہت کے تقوی کے لباس سے آراستہ اور مزین ہوں گے. اور یہ بشارت اور خوشخبری قرآن کریم میں کئی سارے مقامات پر ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. یہاں پر بھی یہ خوشخبری اس آیت میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ زمین میں تمہیں خلافت ملے گی. زبور سے کیا مراد ہے یہاں پر آیت میں جو آپ نے پڑھا؟ تو آیت میں مذکور لفظ زبور سے مراد یا تو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب زبور مراد ہے، نمبر 2 دیگر آسمانی صحیفے مراد ہیں. زبور کا معنی چونکہ لکھی ہوئی، تو باقی صحیفے مراد ہیں کہ یہ بات باقی آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ وراثت ارضی عباد الصالحین کو ملے گی جو اللہ کے نیک بندے ہیں. ذکر سے مراد، ذکر لغت میں نصیحت کو کہتے ہیں، اور یہاں پر ذکر سے مراد تورات ہے کہ تورات میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے
بعض کہتے ہیں لوح محفوظ مراد ہے کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خلافت عرضی دی ہے۔ الارض سے کون سی زمین مراد ہے؟ توجہ، یہاں پر جو یہ بات فرمائی ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کا وارث کس کو بناؤں گا؟ نیک بندوں کو۔ کون سی زمین کا؟ چار اقوال ہیں۔ ایک قول یہ کہ ملک شام کی زمین مراد ہے کہ اس کا مالک میں نیک بندوں کو بناؤں گا، تو اللہ نے بنا دیا۔ نمبر دو، روم اور ایران کی زمینیں مراد ہیں، کیسر اور کسرا کی سلطنت، تو اللہ تعالیٰ نے مالک بنا دیا، حضرت عمر کے زمانے میں یہ علاقے فتح ہو گئے۔ نمبر تین، ممورہ ارض مراد ہے، اور چوتھا قول اس میں یہ ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے جنت کی زمین مراد ہے۔ اچھا یہاں پر ایک چیز سمجھیے، جنت کی زمین مراد ہے، اس کو بعض مفسرین نے تو یہ کہا کہ یہ بہت بعید بات ہے کہ یہاں پر صرف خلافت عرضی کا وعدہ ہے، جنت تو ہے یہ عباد الصالحین کے لیے نا، جنت تو ان کو ملے گی ہی ملے گی، جنت تو ملے گی ہی ملے گی، خلافت عرضی کی بات ہو رہی ہے۔ تو صحیح قول، قول اول، قول دوم، یہ صحیح قول ہے۔ اور اب اس میں آپ دیکھ لیجئے، ملک شام، ایران اور روم، یہ سارے علاقے فتح ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بالکل یہ سارے علاقے مسلمانوں کے پاس آ گئے، مسلمانوں کو مل گئے، فتوحات ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ چاہے جتنی بھی زمین ہے، ساری زمین کا تذکرہ ہو، تو ایسا بھی ہے کہ اکثر علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا، چاہے وہ مزروعہ زمین ہے، کاشت شدہ زمین ہے، شہر ہوں، ضلع ہوں، تحصیلیں ہوں، بستیوں، علاقوں، قصبے ہوں، قریوں، کچھ بھی مراد لی جا سکتی ہے، مطلقاً زمین ہے، یہ جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے زمانے میں ان کو پہنچایا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات ہو گئی، ان کی خلافت یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق تھی، اور ان علاقوں کا ان کو مالک بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان علاقوں کا مالک بنا کے رکھا، اور دنیا کے سامنے یہ بات آ گئی کہ اسلام غالب ہو گیا، کیونکہ یہاں پر اسلام کے غلبے کی طرف بھی اشارہ تھا۔ اور اگر ارض سے مراد ارض مقدسہ مراد لی جائے تو اہل کتاب کو تحدید ہوگی کہ عنقریب تمہارا قبلہ مسلمانوں کے زیر نگیں آئے گا، مسلمان اس پر قابض ہوں گے۔ تو ایسی ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس یہ علاقہ آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود تشریف لے گئے، خود حضرت عمر تشریف لے گئے، اور بیت المقدس کی چابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مل گئی، اور پھر بہت ساری چیزیں وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تعمیر کروائی، نئی تعمیرات ہوئی بیت المقدس کی۔ باقی تاریخ اس کی مختلف کتابوں میں آپ کو مل سکتی ہے، بیت المقدس کی تاریخ ضرور پڑھیے، کیونکہ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ اس پر مزید تذکرہ کیا جائے۔ تو یہ علاقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں فتح ہو گیا، اور بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر اور عمر کی خلافت سابقہ آسمانی کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ یہ کیا تھے؟ حضرت ابوبکر اور عمر یہ
عباد الصالحین تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. اور یہ مضمون پرانی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل میں بھی تھا، بلکہ اگر آج کل دیکھا جائے تو آج کل جو موجودہ بائبل ہے اس بائبل کے اندر بھی ہے. اگرچہ ان لوگوں نے اس کو تبدیل کیا، بدل دیا، لیکن اس موجودہ بائبل کے اندر بھی اس کا تذکرہ کچھ چھوٹا موٹا ہے. مثلا ایک تو یہ بات لکھی ہے بائبل میں، باب 37 جو اس کا حصہ زبور ہے، جن کو خدا بند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے. جن کو خداوند کی آس سے ملک کے وارث ہوں گے. اور دوسری جگہ پر لکھا ہے جو حلیم ہیں ملک کے وارث ہوں گے، جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے. تورات میں بھی اس زمین کی وراثت کا ذکر کتاب پیدائش باب 17 میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا، میں تجھ کو اور تیری نسل کو کنعان کا سارا ملک دوں گا. کنعان سے ہی زمین شام مراد ہے. اچھا، یہاں پر روافض یہ بات کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں یہاں پر ظہور مہدی کا ذکر ہے کہ حضرت مہدی آئیں گے تو ان کو زمین ملے گی. یعنی خلافت راشدہ کا انکار ہے نا، کہ یعنی خلافت عرضی کا تذکرہ جو کیا وہ جب حضرت مہدی آئیں گے تو ان کو ملے گی، یہ مراد ہے. وہ آئیں گے تو اس پر قبضہ ہوگا. لیکن جواب سمجھیے کہ قطعاً یہ بات صحیح نہیں ہے. اس آیت میں مقصود صحابہ کو خوشخبری سنانا ہے، تو صحابہ کو خوشخبری سنائی جا رہی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب حضرت مہدی تشریف لائیں گے قرب قیامت میں پھر خلافت عرضی تمہیں ملے گی. یہ مذاق ہوا یا خوشخبری ہوئی؟ آج قربانیاں تم دے رہے ہو، محنت تم کر رہے ہو، لیکن آپ کے سینکڑوں ہزاروں سال بعد خلافت عرضی حضرت مہدی کو مل جائے گی. خوشخبری بنے گی یہ صحابہ کے لیے؟ کبھی بھی نہیں. کہ قرب قیامت میں اس کا ظہور ہوگا، یہ کبھی خوشخبری نہیں بنے گی. خوشخبری تو یہ ہے کہ صحابہ اپنی زندگی میں اس چیز کو دیکھیں. یہ ہے خوشخبری، اپنے زمانے میں خلافت عرضی ان کے پاس آئے. تو ہمارے ہاں جو تفسیر کی جاتی ہے وہ بالکل درست اور صحیح تفسیر ہے کہ صحابہ اکرام نے اپنے زمانے میں خلافت عرضی قائم کی ہے. تو آیت میں مذکور عباد الصالحین سے باجماع امت صحابہ مراد ہے. عباد الصالحین کون ہیں؟ صحابہ. تو جو بشارت کے اولین مصداق ہیں، حسب وعدہ اللہ تعالیٰ نے شام اور ایران اور روم کے علاقے فتح کر کے صحابہ اکرام کے پاؤں کے نیچے دے دیے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پر ان کو اقتدار دے دیا. بخاری اور مسلم میں واضح الفاظ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تم کیسر و کسرا کے خزانوں کو فتح کرو گے، کیسر و کسرا کے خزانوں کو فتح کرو گے اور انہیں باہم تقسیم کرو گے اور رائے خداوندی میں خرچ کرو گے. تو معلوم یوں ہوا کہ جو خلافت عرضی کا وعدہ ہے یہ صحابہ اکرام کے لیے خوشخبری تھی اور صحابہ کے لیے یہ بات ہو رہی تھی، تو صحابہ کو اللہ نے دے دیا. اب یہاں پر ایک اور بات بھی ساتھ ساتھ سمجھتے چلیں تاکہ مسئلہ ذرا نکھر کر واضح ہو جائے. آیت میں یہ بات تو آپ کو یہاں تک تو سمجھ آ گئی کہ خلافت عرضی کس کو ملے گی؟ اللہ کے نیک بندوں کو ملے گی. باطل پرستوں نے جو عجیب قسم کی ٹھوکریں کھائی ہیں، جو اہل زلال، اہل گمراہ، بے استادے، بغیر استاد کے مطالعہ کرنے والے، پڑھنے والے، ان کی حالت پھر ایسی ہوتی ہے. علامہ عنایت اللہ مشرقی، اس کی بہت ساری کتابیں ہیں، مقالات، تذکرہ اور غلط مذہب نمبر 1، نمبر 2، فلاں فلاں، اس طرح 14 اس نے اس پر رسالے لکھے.
اس نے لکھا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو، توجہ ہے آپ کی، عنایت اللہ مشرقی لکھتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ نیک لوگ زمین کے وارث ہوں. تو اس وقت زمین کی وراثت برطانیہ کے پاس ہے، روس کے پاس ہے، امریکہ اور فرانس کے پاس ہے، لہذا از روئے قرآن نیک لوگ یہ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس کی عقل، جس کا دماغ سر سے نکل کر ٹخنے میں آ جائے تو حالت پھر یہی ہوگی. اولئک هم الکافرون حقا، کیونکہ ان کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے. اب دیکھیں، کتنی نیک لوگ جی ہیں. برطانیہ والے، امریکہ والے، اس لیے کہ خلافت عرضی ان کے پاس ہے، زمین کے وارث ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ زمین کے وارث کون لوگ ہوں گے؟ نیک لوگ. تو معلوم ہو یہ نیک لوگ ہیں. اب باطل پرستوں کا دھوکہ آپ نے دیکھ لیا. تو یہ سب لوگ اسلام کے دشمن ہیں. یاد رکھیں، جس آدمی نے کسی روحانی شخصیت کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑا ہوتا، کسی اللہ والے کے جوتے نہیں اٹھائے ہوتے، ان کے پاس بیٹھ کے سیکھا نہیں ہوتا، وہ اسلام کو نہیں سمجھ سکتا. چاہے وہ جتنا بھی زور لگا لے، اسلام کو سمجھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم قرآن سمجھنے میں کس کے محتاج ہیں؟ صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، محدثین کے، فقہاء کے. از خود کوئی بھی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. اس لیے اہل اللہ کے دامن میں آنا چاہیے، ان کے قدموں میں رہنا چاہیے، پھر پتہ چلے گا کہ قرآن و سنت کیا ہے. اپنی مرضی سے تحریفات کرنا یہ قرآن و سنت پر عمل نہیں، یہ تو قرآن و سنت کو بگاڑنا ہے. اپنی رائے کا دخل، جیسے آج کل دن بدن نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ جو شبہ ہے کہ وراثت عرضی ان لوگوں کے پاس ہے، لہذا یہ نیک لوگ ہیں، یہ غلط موقف ہے. غیر مسلموں کی سلطنتیں پھر کیا ہوئیں؟ تو یہاں پر یاد رکھیے، قضیہ دائمہ نہیں ہے، عامہ ہے کہ ایک زمانے میں اللہ کے بندے زمین کے وارث ہوں گے. یہ تو نہیں کہا نا کہ زمین کے وارث ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی ہوں گے، یہ نہیں کہا. کبھی کافر بھی وارث ہو سکتے ہیں. اطلاق کی سچائی کے لیے ایک بار وقوع ہونا کافی ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں ہو گیا. وہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہو گیا، روئے زمین کے مالک صحابہ بن چکے. اور اگر آیت میں زمین سے جنت کی زمین بنا دو پھر تو اشکال ہی کوئی نہیں ہے. جنت کے وارث کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے. کیا ہم نیک لوگوں کو زمین کا وارث بنائیں گے؟ معلوم ہو جنت کی زمین کا وارث بنائیں گے. تو اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے، اختلاف بھی کوئی نہیں ہے کہ جنت میں صرف کون جائے گا؟ مسلمان جائیں گے، کوئی بھی کافر جنت میں حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے. گزر سکتے ہیں؟ نہیں. تو ایسے کافر کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. خلافت عرضی دنیا کے اندر والی مراد ہو تب بھی اللہ نے صحابہ کو دے دی، اور جنت میں تب بھی مسلمانوں کے پاس ہوگی، تب بھی مسلمانوں کے پاس ہوگی. قرآن کریم میں جہاں بھی مسلمانوں سے فتح اور نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے،
ساتھ ایمان کی قید بھی لگائیے، ساتھ ایمان کی قید بھی لگائیے۔ جی ہاں، جہاں بھی مسلمانوں سے فتح اور نصرت کا وعدہ کیا گیا ساتھ ایمان کی قید بھی لگائیے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنی ایمان ذرا مضبوط کرنے چاہیے۔ اور اس آیت میں بھی فرمایا عبادی الصالحون، نیک ہوں گے تو زمین کے وارث بن جائیں گے۔ اور سورۃ نور کے اندر بھی آ رہا ہے، وہاں پر انشاءاللہ خلافت کے بارے میں تفصیل سے بات عرض کروں گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ایمان والوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیے ہیں، نیک لوگوں سے وعدہ کیا کہ میں زمین میں تمہیں خلیفہ بناؤں گا۔ تو اللہ نے بنا دیا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اب اس زمانے میں جو زوال ہے مسلمانوں پہ، اسلامی سلطنتوں پہ جو زوال زوال زوال، کبھی مہنگائی کو رو رہے ہیں، کبھی ظلم و ستم کو رو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ محض زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا قرآن کریم میں، وہ کس پر؟ ایمان کی قید کے ساتھ۔ ایمان مضبوط ہوگا تو یہ ساری چیزیں ملیں گی، ایمان مضبوط نہیں ہے پھر یوں ڈگمگاتے رہیں گے۔ آج یہ لوگ رعایا کے ڈر سے اسلام کا نام لے کر ووٹ لے لیتے ہیں، رعایا کے ڈر سے اسلام کا نام لیتے ہیں، در پردہ ایمان اور اعمال صالحہ سے آ رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے ان کو، اندرونی طور پہ دشمنان اسلام کے ساتھ ہوتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں سے انہیں کوئی ہمدردی نہیں ہوتی۔ تو اس قسم کے نام نہاد مسلمانوں سے خلافت عرضی کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آج بھی خلفائے راشدین کے طریقہ پر چلیں، پھر دنیا دیکھے گی کہ عروج کس کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے وعدے پورے کرو نا، میں تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا وہ پورا کروں گا۔ تو ذرا مسلمان بن کے رہے، غیروں کا ڈر چھوڑے، غیروں کے پروپیگنڈوں میں آنا چھوڑے، پھر دیکھیں خلافت کس کے پاس ہے، پھر دیکھیں عروج کس کا ہے، غلبہ کس کا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آتا ہے، خلافت عرضی کو دیکھ لیجئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں سلسلہ شروع ہوتا ہے، حضرت عمر کا زمانہ آتا ہے، مشرق میں سطح مرتفع اور مغرب میں افریقہ کے صحرائے اعظم اور شمال کے اندر کہاں سے کہاں بحیرہ کے اسپین اور جنوب میں بحر ہند تک سلطنت وسیع ہو گئی، خلافت اسلامیہ قائم ہو گئی، 36,21,000 مربع کلومیٹر تک حضرت عمر کی تنہ تنہا حکمرانی ہے۔ جب حضرت عثمان کا زمانہ آتا ہے خلافت اور بڑی، حضرت عمر کے زمانے میں دیکھیں عراق، ایران، حلوان، اصفہان، رے، طبرستان، فارس اور اسی طرح سیستان، خراسان، اردن، خمس، بیت المقدس، کیساریہ، مصر، اسکندریہ، طرابلس، سینکڑوں ممالک فتح ہوئے، سینکڑوں۔ حضرت عمر کے زمانے میں تو خلافت عرضی کس کے پاس آئی؟ اللہ نے وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت عثمان کے زمانے میں فتوحات اور بڑی، آرمینیا، آذربائیجان، ایشیا کوچک، ترکستان یا افغانستان، سندھ اور دیگر بہت ساری فتوحات ہوئی، بحیرہ روم کے جزیرہ قبرص پہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا، اسپین، سندھ اور کابل سے لے کر یورپ تک اسلامی سرحدیں وسیع ہو گئیں۔ تو خلافت عرضی کس کے پاس آئی؟ حضرت امیر معاویہ کا زمانہ آیا اور وسعت آ گئی، خلافت عرضی کس کے پاس آئی؟ آ گئی کہ نہیں آئی مسلمانوں کے پاس؟ تو جب مسلمان تھا، اللہ نے اس کو زمین کا وارث بنا دیا، اور جنت کی زمین کا وارث تو ہے ہی ہے، جنت ہے ہی مسلمان کی، کوئی کافر جنت میں نہیں جا سکتا، ناممکن، ایک اینٹ جگہ کافر کو جنت میں نہیں ملے گی۔ اور مسلمان کو کتنی وراثت ملے گی جنت میں؟
ایک ادنا مسلمان ہو اور سب سے آخر میں جنت میں جانے والا، اگر مختلف حدیثوں کو جمع کیا جائے تو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو ملے گی، اس دنیا سے 10 سے بڑی جنت۔ وہ کہے گا یا اللہ میں سب مذاق کرتے ہیں، اس کو تعجب ہوگا یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ باہر جب ہوگا تو وہی سمجھے گا جنت تو بھر گئی، اندر تو میری جگہ ہی نہیں ہوگی۔ فرمایا جا تو صحیح اندر۔ یہ ہے خلافت عرضی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے اور یہ کامیابی کا دور ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے۔